السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 29 پارے کی آخری سورہ مرسلات، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 50 آیات ہیں، 180 کلمات ہیں، اور 816 حروف ہیں۔ اس میں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے بالترتیب مصحف یہ 77 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 33ویں نمبر پر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کی غار میں تھے، اتنے میں آپ پر سورہ مرسلات اتری، آپ اسے تازہ تازہ پڑھ رہے تھے، اور میں آپ کی زبان سے سن کر یاد کرتا جاتا تھا۔ اتنے میں ایک سانپ نکل آیا، آپ نے اسے مار ڈالنے کا حکم دیا، ہم اس کی طرف لپکے مگر وہ بھاگ گیا۔ فرمایا، سانپ تمہاری برائی سے اور تم اس کی برائی سے بچ گئے۔ ام الفضل کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا۔ ابن عباس فرماتے، مجھ سے ام الفضل نے یہ سورت سن کر کہا، بیٹا تم نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یہ سورت یاد دلا دی، میں نے سب سے اخیر میں آپ سے مغرب میں یہ سورت سنی تھی۔ تو ہمارے لیے بھی ایک وہ ہے کہ ہم میں سے جو بھی ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ سورہ مرسلات پڑھے اور اس کو مغرب کی نماز میں پڑھا کرے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے۔ جیسے جمعہ کی نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں فرض میں سورہ سجدہ، سورہ دہر، اسی طرح فجر کی نماز میں آپ سورہ شمس اور سورہ زلزال پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک چیز ہے کہ ہمارا پڑھنا، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن ایک چیز ہے کہ اس طریقے پر پڑھنا، اس کے شوق میں پڑھنا کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا پڑھا کرتے تھے۔ اور اس سورے میں تو جس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے اس چیز کو، اور چھوٹی چھوٹی آیتیں، 2 آیتوں کی سورے ہے، زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، اور ٹوٹل اس میں 50 آیات ہیں، زیادہ وہ بھی نہیں ہے، تو آرام سے یاد ہو سکتی ہے۔ تو افضل ایام جو آ رہے ہیں اس میں کرنے کے کام کیا ہے کہ ایک ٹارگٹ بنا لے کہ اب یہ 10 دن میں میں یہ سورہ یاد کر لوں گی، انشاءاللہ کریں گے سب۔ جنہوں نے کیا الحمدللہ پڑھتے ہوں گے، مغرب میں جنہوں نے کیا کریں گے سب۔ انشاءاللہ باجی، انشاءاللہ انشاءاللہ باجی کریں گے۔ ضرور یہ 10 دن میں ٹارگٹ بناؤں کہ ہم لوگ یہ سورہ یاد کریں۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو سورہ نجم، رحمان دیا گیا تھا، پتہ نہیں کیے یہ چھوڑ دیے اللہ والوں۔ تو اس میں ضرور ان صورتوں کو یاد کریں، اور اس لیے کہ اب میں مغرب کی نماز جو پڑھوں گی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور اس میں کچھ وہ ہو سکتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی عمل تو نہیں کرتے تھے، اللہ کا حکم ہوگا کہ آپ اس میں یہ پڑھیے اور اس میں یہ پڑھیے، اس کی وجہ سے ہی آپ کا اپنا شوق ہوگا، تو آپ کا عمل بھی ہمارے لیے کیا ہے، قابل اطاعت ہے اور قابل اتباع ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے شروعات کر رہے ہیں قسم سے، جیسے اس سے پہلے بھی بہت ساری قسم کی، اور آگے بھی آئے گی 30 پارے میں بہت ساری قسم کی، کہ وہ شمس و ضحاہا والتین والزیتون، اور لا اقسم بہذا البلد، اور ابھی ہم لوگ پچھلے اسے پڑھ چکے سورہ دار سے پہلے لا اقسم بیوم القیامہ، یہ ساری قسم کی۔ تو قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بات کو جو بہت اہم ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بات کو غور سے سنو، کہ ایسی سنی سنائی بات نہیں ہے کہ بس سن لو اور اس کو بھول جاؤ، بلکہ یہ باتیں کیا ہے کہ یاد رکھنے والی ہے، غور سے سننے والی ہے، اور اس کو سمجھنے والی ہے کہ یہ کیوں قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو والمرسلات عرفا قسم ہے جو بھیجی جاتی ہے فائدے کے لیے۔ یہاں آیت نمبر 5 تک 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ بعض کے نزدیک یہ 5 نشانیاں ان فرشتوں کی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، وہ فرشتے تیز ہوا کی طرح تیز ہوا میں چلتے ہیں، اور بعض کے نزدیک اگر یہ ہوا ہے تو بعض مرتبہ ہوا فائدے کے لیے بھی چلتی ہے، عرف خوشبو کو بھی کہتے ہیں، اور جیسے جاء ارسلان، وہ آئے ایک کے بعد، تو یہاں پر بھی وہی ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کھا کر کیا کہا جا رہا ہے؟ ہواؤں کی قسم. پہلی 3 قسموں سے ہوائیں مراد ہے، اور چوتھی قسم سے فرشتے مراد ہیں. جیسے کہ سورہ حج آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ایسی ہوائیں بھیجی جو بادل بوجھ والے بنا دیتی ہے. تو ہوا کے لیے مرسلات بھی ہے، ہوا کے لیے ریاح بھی ہے، بہت ساری وہ چیزیں. ریحٍ صرصرٍ عاتیہ سورہ حاقہ میں پڑھ چکے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ سورہ فرقان آیت نمبر 28. وہی اپنی رحمت بارش سے پہلے ہوائیں خوشخبری دینے کے لیے بھیجتے ہیں. اسی طرح دوسری قسم سے بھی ہوائیں مراد ہے، آصفہ زناٹے کی ہوا. اسی طرح تیسری قسم سے بھی ہوائیں مراد ہے جو آسمان پر رب کی مرضی کے مطابق گھٹائیں پھیلا دیتی ہیں. اور چوتھی اور پانچویں قسم سے بالاتفاق فرشتے مراد ہے، کیونکہ یہ اللہ کے احکام لے کر رسولوں پر اترتے ہیں، جن سے حق و باطل، ہدایت و دلالت اور حلال و حرام میں فرق ہو جاتا ہے. اس وحی سے لوگوں کے عذر ختم ہو جاتے ہیں، اور نہ ماننے والوں کو تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے حکم کے خلاف کریں گے تو اس کا خوفناک عذاب ان کے لیے تیار ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ فرشتے، مرسلات سے مراد وہ فرشتے جو نیکی کا حکم دے کر بھیجے جاتے ہیں. عرفہ معروف سے ہے، جس کو نیکی، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر، تو معروف سے عرفہ یعنی نیکی. دوسرا معنی اس سے مراد رسول بھی لیے گئے ہیں جو اپنے معجزات کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، جن کے ذریعے ان کی صداقت کو مانا جاتا ہے. یعنی ان کی سچائی کو کس چیز سے پروف کیا جاتا ہے؟ ان کے معجزے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ہاتھوں ظاہر کرتے ہیں. تیسرا معنی اگر مرسلات کا لیا جائے تو وہ ہوائیں جو ایسی چیز کے ساتھ بھیجی جاتی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا ہے، عرف تعارف. اور بعض سے مراد اس سے وہ بادل ہیں جن میں عذاب یا نعمت پائی جاتی ہے. یہ بادل جانتے ہیں کہ انہیں کس چیز کے ساتھ اور کن لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے. پانچواں معنی مرسلات کا ہے کہ ڈانٹ اور نصیحت. تو یہاں پر جو یہ بتائی گئی ہے کہ والمرسلات عرفا، چھوڑ دی جاتی ہے ہوائیں جو پے در پے آتی ہیں. عرف عربی زبان میں کہتے ہیں گھوڑے کی کلغی کو، جو سر سے گردن کے اوپر جو بال گھوڑے کا ہوتا ہے اس کو عرف کہتے ہیں. دوسرا معنی ہے کہ ایسی ہوائیں جب چلتی ہیں تو دلوں میں اثرات چھوڑ جاتی ہے، کہ جس سے یا تو دل دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. یعنی جب تیز ہوا چلتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے کہ خوف طاری ہوتا ہے نا، پتہ نہیں یہ آندھی طوفان کیا عذاب لے کر آئی ہے، یا کیا کتنے نقصانات لے کر آئی ہے، یا کیا وہ لے کر آئی ہے. اور بعض دفعہ ایسی اچھی ہوا چلتی کہ دل خوش ہو جاتا ہے ہوا کے، حالانکہ یہ ایسی بے جان چیز ہے کہ اس کو مثلاً ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں. مثلاً یہ کہتے ہیں کہ اب ہوا چل رہی ہے. اب ہوا کہاں چل رہی ہے؟ ہم لوگ کو نہیں نظر آ رہی ہے، کوئی شکل تو نہیں ہے اس کی، لیکن اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. تیسرا معنی ہے کہ معروف ہوائیں جو جانی پہچانی ہے. ہوائیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو بادلوں کے لانے میں اس کا رول ہوتا ہے. بادلوں کو یہ لے کر چلتی ہے، بادلوں کو اللہ کے حکم سے پھر بارش برستی ہے. ریاح سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ ہوائیں پانی کو سمندر سے اٹھاتی ہے اور بادلوں میں پانی کو لے جا کر بھر دیتی ہیں. ریسائکلنگ جو ہم لوگ پڑھ چکے بچپن سے اپنے اسکول میں، کہ کس طرح سے بارش ہوتی ہے، تو ہم کو بتایا گیا کہ یہ سمندر کا پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے، پھر بادلوں میں بھرتا ہے، پھر وہاں بادل بنتے ہیں، پھر وہاں سے بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو یہ ریسائکلنگ کا طریقہ ہم کو قرآن میں 1450 سال پہلے بتایا. آج سائنس پروو کر رہی ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے، اور بارش کیسے ہوتی ہے، اور بارش کس کی مرضی سے ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنے سارے جو وہ ہے ویدر رپورٹ بتانے والے اور موسم کا حال بیان کرنے والے، آج گھن گرج کے ساتھ بارش ہوگی اور معلوم پڑا اتنا تیز سورج چمک رہا ہے کہ ان کے ساری پلاننگ. تو ان کا جو علم ہے وہ علم کیا ہے؟ ایک مشین کا محتاج ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ معلوم کریں گے، اپنے علم کے ذریعے سے جو انہوں نے پڑھا ہے
کہ کس طرح سے موسم کا حال معلوم کیا جائے، تو وہ اس کے محتاج ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی اس کے، جب چاہیں. ابھی ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ بھی وہ ہو رہا ہے نا، پہلے گرمی تھی اتنی بہت زیادہ، سب پریشان تھے، بہت گرمی ہو رہی ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے. اور اب وقت سے پہلے بارش، ارے بارش تو جون میں آتی تھی اور ایک مہینہ پہلے ہی آ گئی. اور یہ تو انسان وہی ہے نا، اکثر شعین جدلا، اور اکثر شعین قلیلا ما تشکرون، کہ کسی حال میں شکر ہے ہی نہیں. کہ الحمدللہ بہت گرمی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موسم کر دیا. تو یہ شکر گزاری ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ہم ہر ایک چیز میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں. ارے اتنی جلدی بارش ہو گئی اور یہ ہو گیا تو اللہ کی مرضی. اللہ چاہے وقت سے پہلے بھیج دے، اللہ چاہے وقت آنے پر بھی نہیں بھیجے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اسی طرح ہوائیں کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آندھی کسی قوم کے لیے عذاب بنا کر بھیجی جاتی ہے اور کسی کے لیے رحمت بنا کر. جہاں تک رحمت لانے والی ہوا کا ذکر ہے تو سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور جب سزا لانے والی ہوتی ہے تو سورہ اسراء میں قوم عاد کی تباہی کا باعث بنی. سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. یعنی ان پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا تو ہوا کو حکم دیا، وہ مسلسل چلتی رہی. ایسا نہیں ہے کہ پورا دن، ہمارے یہاں تو ایک دن پورا مسلسل بارش ہوئی تو پورے روڈ بھر گئے اور یہ ساری چیزیں نقصان ہوا اور وہ ہوا. وہاں پر کتنے دن مسلسل، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن بغیر رکے. تو کیا حال ہوا ہوگا، بستی کی بستی پوری ہلاک ہو گئی. اور اٹھا کر، نہ صرف یہ کہ ہواؤں میں وہ ساری چیزیں اڑ کر اور ساری الٹ پلٹ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا وہ ساری چیزیں. تو یہ کسی کے لیے ہوا باعث ہوتی ہے اور کسی کے لیے کیا ہوتی ہے، عذاب کا سبب. ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دشمنوں کے خلاف مدد بھی کرتے ہیں. جیسے جنگ احزاب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے تیاری کر چکے تھے احزاب کے وقت، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ دشمنوں کے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہوا بھیجی کہ اڑا اڑا کر سب وہ کر رہی تھی کہ خود بخود سارا سب کچھ میدان چھوڑ کر وہ بھاگ گئے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی اس جنگ میں ان ہواؤں کے ذریعے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باد صبا جو مشرق سے چلتی ہے وہ میری مدد، اس کے ذریعے میری مدد کی گئی. یعنی ہماری طرف جو ہوا بھیجی گئی ہے وہ ہماری مدد کے لیے. اور باد دبور جو مغرب سے چلتی ہے اس سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا تیز ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے. اور بعض روایت میں ہے کہ جب تیز ہوائیں چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف بھاگ کر جایا کرتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی ہے. یعنی اتنا خوف زدہ ہو جاتے تھے، اتنا ڈر جاتے تھے، یا کہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ارادہ تو نہیں کیا ہے. تو آپ کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا. اور اسی طرح دوسری اس میں ہے کہ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ. تو ہم لوگوں کو بھی وہ آج کل دن ہے ایسی تیز ہواؤں کے اور بارش کے اور اس کے بارش کے اترتے ہوئے کہ اللہم انی اسألک صیبا نافعا، کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنانا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہوا بھی جو کیا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں فالآصفات اسفا. پھر قسم ہے تیز و تند چلنے والی فرشتوں کی یا تیز ہوا کے چلنے کی جو تیزی کی وجہ سے نقصان دہ ہو جاتی ہے. کبھی عذاب کی شکل میں چلتی ہے اور کبھی کیا ہے کہ راحت پہنچانے کے لیے. تو یہ دونوں طرح کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے. اور تیز و تند آندھیا ابن مسعود کا قول ہے، اور اگر فرشتے مراد لیے جائیں تو مسلم بن سبیل کا قول ہے. اسی طرح تباہ کن نشانیاں
کیونکہ آصفہ توڑ پھوڑ دینے والی. آصفہ الف سے نہیں ہے، عین الف صاد فا ہا، آصفہ. نہیں تو یہ بولیں گے کہ اچھا پھر وہ نام جو رکھا گیا ہے تو توڑ پھوڑ دینے والی، تو ایسا نہیں، الف سے آصفہ نہیں ہے، یہ عین سے آصفہ ہے. تو زلزلے خسف اس سے مراد ہے، جسے شدید ہوائیں چیزوں کو ہلاک کر دیتی ہیں، اس قسم کی یہ ہوا ہے کہ ہوا ایسی کہ کچھ بھی باقی نہ رکھے، توڑ پھوڑ کر سب کچھ برباد کر دینے والی. والناشراتی نشرا، قسم ہے فرشتوں کو نشر کرتے ہیں ہر جگہ اللہ کے پیغام، یا قسم ہے ہوا کی جو مختلف چیزیں ہواؤں کے ذریعے نشر ہوتی ہے. آج جو سیٹلائٹ سسٹم ہے، کہاں کی آواز کہاں سن رہے ہیں، کمپیوٹر پر کہاں کی چیز کہاں دیکھی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزوں میں کس کا کمال ہے؟ ہوا کا. کہ ہوا جو ہے وہ سیٹلائٹ میں اس چیز کو کیچ کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے یہ کرتی ہے. تو آج سائنس اتنا ترقی کر گیا ہے کہ آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے لیکن امریکہ میں کسی سے بات کر سکتے ہو، وہاں سے ویڈیو کال سے دیکھ سکتے ہو، کمپیوٹر پر وہاں کے کام یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں لوگ، یہاں کے کام وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ آج ترقی کر کے ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اہمیت کے حساب سے اس کی قسم کھائی کہ وہ ناشراتی یعنی پھیلانے والی. فالفارقاتی فرقہ، یہی ہوائیں فرق کرتی ہیں، اللہ کا حکم ان کو ملتا ہے. یہی ہوا جب چلتی ہے تو بعض زمینوں ملکوں زمینوں کو فائدہ ہوتا ہے اور بعض کو نقصان پہنچاتی ہے. فالملقیاتی ذکرہ، یعنی انہیں ہواؤں کو دیکھ کر انسان نصیحت حاصل کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. والناشراتی نشرہ، بادلوں کو پھیلانے والی ہوائیں، نشر کرنے والی. دوسرا معنی یہ ہے کہ نامہ اعمال کو کھولنے والے فرشتے، قیامت کے دن نامہ اعمال نشر کیے جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، 3 جگہ ایسی ہولناکی کی ہوگی کہ جہاں کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو پہلی جگہ کون سی ہوگی کہ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو ہر ایک کو فکر لگی ہوگی نا کہ اب نامہ اعمال میں کیا نکلنے والا ہے، کیا آنے والا ہے. دوسری جگہ وہ جہاں میزان پر نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے وزن کرنے کے لیے، کیونکہ وہ وقت حسرت اور فکر مندی کا ہوگا کہ پتہ نہیں بڑے یقین سے جو دنیا میں آج کے لیے نیکیاں کیے تھے وہ کچھ اس میں باقی بھی ہے، یا کبھی نیت کی خرابی کی وجہ سے ضائع تو نہیں ہو گئی، یا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ تو نہیں کر دی گئی میری نیکیاں بدعت کی وجہ سے، یا نیکیاں تو کی تھیں مگر ریاکاری، شہرت کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے، تو وہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو وہاں پر بھی کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ یہاں پر ابھی ایس ایس سی کا ریزلٹ آیا، ایچ ایس سی کا آنے والا ہے، تو یہ چیز کیا ہوتی ہے کہ بچوں کی صبح سے ہوائی اڑی رہتی ہے، جو اچھے مارکس والے ہیں وہ بھی، اور جو فیل ہونے والے ہیں اور جو پاسنگ مارکس لینے والے ہیں ان کے بھی، کہ پتہ نہیں کیا ریزلٹ آتا ہے. محنت تو ہم نے ہر کی جو کر سکے، لیکن کیا آتا ہے، تو ہوائیاں اڑی ہوتی. تو وہاں پر بھی ایسی ہے کہ ہر ایک کو جب کھولا جا رہا ہے تو پتہ نہیں میرے نامہ عمل میں کیا نکلے گا، جنتی ہوگا جہنمی ہوگا، یا کیا کمی رہ جائے گی، ایک نیکی کی کمی تو نہیں نکل آئے گی کہیں ٹینشن میں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ مجھے روک دیا جائے گا. یہاں پر جیسے سورہ اعراف میں پڑھ چکے کہ اعراف والوں کو روکا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوگی. تیسری جگہ کون سی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا پل سے رات پر سے گزرتے ہوئے، ہر کوئی اپنی اپنی ذات کے لیے پریشان ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء بھی کیا کہہ رہے ہوں گے، ربی سلم ربی سلم، یا رب آسانی سے گزار دینا اسے. تیسرا والناشراتی نشرہ کا معنی ہے زمین پھاڑ کر بکھیر دینے والی بارش. یعنی بعض مرتبہ زمین بارش جب برستی ہے اتنی زوردار کہ چھوٹے موٹے پودے اور پیڑ اور جو کچھ بھی ہوتے ہیں اکھڑ جاتے ہیں نا بالکل، اور بکھر جاتے ہیں. چوتھا معنی والناشرات نشرہ کا قیامت کے دن قبروں سے اٹھنا مراد ہے، کہ اس دن مردے جو ہیں قبر کے وہ منتشر کر دیے جائیں گے. آج تو تیز و تند ہوا چلے تو بہت سے بہت زیادہ کیا ہوگا کہ کسی کی تیز بارش کی وجہ سے قبر کھل جاتی ہے، کسی کے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، کسی کے ہوا میں اڑ جاتے ہیں اوپر کے حصے اور یہ سارے، لیکن مردوں کو کچھ نہیں. لیکن اس دن مردوں کو نشر کر دے گی
کھول کر باہر کر دے گی. جیسے آگے پڑھیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جو بوجھ اس کے اندر ہوگا نا اس کو باہر پھینک دے گی، تو یہ نشر کر دے گی. فالفارقات فرقہ، فرق سے ہے، اس سے مراد فرشتے جو حق کو اور باطل کو الگ کرنے والے ہیں. اور دوسرا معنی فالفارقات فرقہ، رسول جو حلال و حرام میں فرق کرنے والے ہیں. تیسرا معنی اگر فالفارقات فرقہ کو ہوائیں لیا جائے تو ہوائیں جو بادلوں کو جدا کرنے والی ہیں. چوتھا معنی اگر اس کا لیا جائے فالفارقات فرقہ، یعنی قرآن میں حق اور باطل میں فرق کر دیا گیا. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب جو ملا تھا عمر فاروق، تو حق اور باطل میں فرق کرنے والے، یعنی جب ایمان لائے تو بالکل کھلم کھلا انہوں نے حق کو حق اور باطل کو باطل کھول کر قرار دیا، چاہے کہ کسی کو برا لگے، چاہے کوئی ان کے اگینسٹ میں آ جائے، چاہے کوئی ان سے لڑنے آ جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فالملقیات ذکرا، ڈالنے والیاں ذکر کو، مراد ہے وہی اٹھانے والے فرشتے. دوسرا معنی ہے رسول جو اپنی امتوں کی طرف اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. تیسرا وہ معنی وہ نفس کے جن اعمال کا ارادہ کرتے ہیں جسم ان نفس کو ان اعمال کو سر انجام دینے کی طرف راغب کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. فالملقیات ذکرا. عذرن اور نذرا، یعنی فرشتے اللہ کی طرف سے بندوں کے عذر کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے وہی ڈالتے ہیں، یا بندے جو بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو قدرت دے کر ان کے عذر کو ختم کرنا ہے. نذرن، فرشتے بھی ڈراتے ہیں، ہوائیں بھی ڈراتی ہیں، رسول بھی ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اور قرآن بھی. یہ سارے چیزیں مفسرین کا قول ہے کہ ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ بعض اوقات عذر کے طور پر اور بعض اوقات ڈراوے کے طور پر، یعنی ہوا کے آنے سے، اس کے تیز چلنے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خوف آتا ہے تو اپنے گناہ بھی یاد آتے ہیں، موت یاد آتی ہے، اور انسان معذرت کرنے لگتا ہے یا ڈرنے لگتا ہے. جس طرح دنیا میں ہواؤں کا یہ نظام ہے کہ مختلف قسم کی ہوائیں چلتی ہیں، جس موسم میں یعنی موسم پیدا ہوتے ہیں، کبھی حبس ہو جاتی ہے یعنی سخت گرمی، کبھی سردی، کبھی بادل، یہ سب خود بخود نہیں ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور رحمت کے طور پر یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. پھر ڈالنے والی ہے اللہ کی یاد کو. مثلا جب گرمی میں ہوا چلتی ہے تو اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے دل سے، کہ دل میں اللہ تعالیٰ نے شکر ڈال دیا کہ شکر ہے کہ بہت گرمی تھی، الحمدللہ ہوا چلنے لگی. تو یہ شکر کا جذبہ ڈالا کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. پھر بعض طوفانی ہوا جب چلتی ہے اس سے انسان کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ کی یاد آتی ہے. جیسے ہوتے ہیں نا بادل بھی گرج رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے، سبحان اللہ سبح الرعد للہ و ملائکتی خیفتی، کہ فرشتے بھی اس کے خوف سے، اللہ کے خوف سے، گن گرج کی وجہ سے ڈر رہے ہوتے. تو کیا چیز آئی کہ اس کی وجہ سے زبان سے کچھ نہیں نکلا، عربی کی دعا نہیں یاد آ رہی، آیت نہیں یاد آ رہی، یہ تو نکلتا ہے اللہ خیر کرے، اس ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. تو اللہ نکلا کسی نہ کسی سے، تو یہ ڈالا گیا ذکر اس کے اس میں. اسی طرح جب بادل پھیلتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ بارش آئے گی، اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ بارش برسانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اسی طرح جب بادلوں کو ہوا بکھیرتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کے نظارے کہ ہوا جو انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہے، اور کس طرح وہ انسان کے دل میں اللہ کی یاد پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. فرشتوں کے لیے کہ وہ اللہ کے احکامات الگ الگ نشر کرتے ہیں. تو یہ ہوا، یہ بادل، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے. جیسے کہ ایک شخص کے بارے میں آیا کہ وہ کہیں جا رہا تھا تو اس بادل سے اس نے آواز سنی کسی کے نام کی کہ فلاں کے کھیت پر جا کر برسو. تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے اور کس پر اتنی مہربانی کہ اس کو بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جا کر فلاں کے کھیت پر برسے. تو وہ بادل کے پیچھے 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 پہنچا، دیکھا تو ایک کھیت ہے، کھیتی میں ایک آدمی کام کر رہا ہے، اور بادل کو حکم دیا گیا کہ اس کے کھیت پر برسو، اور وہاں پر بارش ہوئی. تو وہ اس شخص سے جا کر پوچھتا ہے، اور یہ حدیث میں موجود ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، کہ اس سے پوچھتا ہے جا کر کہ بھائی تم ایسا کون سا خیر کا کام کرتے ہو کہ بادلوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ جا کر فلاں کے کھیت پر برسو، تو کیا ایسا کام کرتے ہو؟ تو بولے کچھ خاص تو نہیں کرتا، بس یہ ہے
کہ میں نے ایک ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے، یعنی اپنے رزق کا، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کھیتی کے ذریعے یا اس باغ کے ذریعے مجھے دیتے ہیں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے، اور ایک صدقے کے لیے، اور ایک جو ہے وہ میں آگے اس کی بونے کے لیے، یعنی جمع کرتا ہوں ذخیرے، کہ اس کے ذریعے دوبارہ اس کی بویائی کی جائے. تو جیسے ہے نا، ہم لوگ سورہ قلم میں پڑھ چکے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی ان کی جو وہ ہوتی ہے منتھلی انکم ہوتی ہے یا ایئرلی انکم ہوتی ہے یا ہمیشہ بزنس میں سے جو پیسے آتے ہیں، اس میں سے وہ یہ حصے الگ کرتے ہیں. اتنا حصہ میرے اہل و عیال کے لیے، اتنا میرے صدقے کے لیے، آخرت کے بینک میں جمع کرانے کے لیے، اور یہ اتنا آگے کے لیے. تو یہ اس طرح کا وہ ہے. تو کئی لوگوں کے ایسے عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں بھی آتا ہے اسی طرح، اور دوسرے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے آمدنی کو اس طرح سے، اور آج بھی ہیں بہت سارے ایسے اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے کہ وہ بالکل فکس کرتے ہیں. جیسے کہ سعودی عرب میں فیمس ہے البیٹ. کوئی حاجی نہیں ایئرپورٹ پر دکھا، یا کوئی وہ نہیں جس کے ہاتھ میں البیٹ نہیں ہو. ایون ہم لوگ، یعنی اتنا زیادہ وہ چلنے. تو اس کے مالک سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے آپ کا اتنا کہ ورلڈ میں نام فیمس ہے، اتنا زیادہ کیا وہ؟ تو بولے کہ میں ہر پیک کے ساتھ 1 ریال صدقے کا رکھتا ہوں. یعنی مثلاً پہلے ہم لوگ جب وہاں تھے تو وہ 10 ریال کا آتا تھا، ایک 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 جو پیک آتا تھا البیک کا 10 ریال کا. آج اس کی قیمت ہوگی 18 ریال. تو 18 ریال میں سے 1 ریال صدقے کا اور 17 ریال میرا بینیفٹ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ 1 ریال، کہاں 17 کہاں ایک، لیکن ایک کی بھی وہ کی. اور اس کا ایسا ہے کہ ایک جو کام کرنے والا ہے انڈین ہے، اس سے ایک مرتبہ بات ہوئی تھی. تو کیسے اس کا بزنس چلتا ہے کیسے، وہ تو بولے کہ ایک ایک برانچ جو ہے نا، اور سعودی عرب میں ہزاروں کی تعداد میں برانچ ہے، تو ایک ایک برانچ سے گونیوں میں پیسہ لے کر جاتے ہیں، ریال گونیوں میں ڈیلی. اتنا اس کی وہ ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ اللہ کی راہ میں جو اپنا حصہ مقرر رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اس کے اندر خیر و برکت ڈالتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہی تھا نا، کہ جو بھی آتا تھا خیرات کر دیتے تھے، جو بھی آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے کتنا وہ رکھا ہے کہ باقاعدہ ان کا وہ پورا جو باغ ہے کھجور کا، اور جو ایک بینک میں اکاؤنٹ آج بھی ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے، کہ جو بھی اس کی انکم آتی ہے وہ باغ کی وہ بینک میں جمع کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ فنڈ جو جمع ہوتا ہے اس سے مسجد نبی میں وہ جو خدمت کے لیے جو بھی اس میں بنانا وہ کرتا ہے. تو پکڑے ہم تو 1300 کچھ 80 یا جو بھی ہوگا کہ تیسرے خلیفہ تھے، آج تک ان کا چل رہا ہے. تو یہ سب لوگوں کو دیکھ کے ہم لوگوں کو رشک نہیں آتا کہ ہم کیوں نہیں کچھ ایسا کام کریں؟ ہم کیوں نہیں اپنی منتھلی انکم میں سے ایسا فکس کریں کہ ہم یہ اتنا ضرور نکالیں گے ہی نکالیں گے؟ پھر دیکھو کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں خیر و برکت دیتے ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہی دیتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہمارا وہ ہے نا کہ شیطان ایسے وقت میں بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے. ارے تم دے دو گے تو تمہارا کم ہو جائے گا، اور تم کو اتنے میں تو یہ چیز بہت جلدی، عورتوں کو خاص طور پر، ارے اتنا دے دیں گے 1000 روپیہ، 1000 میں تو ایک جوڑا چسا آ جائے گا. تو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو اس کے وسوسے کو، اور خاص طور پر ابھی کل سے جو شروع ہو رہا ہے یہ 10 دن، اس میں تو ڈیلی ٹارگیٹ بنا لو کہ میں جو میری حیثیت ہے، روز کا 10 روپیہ، روز کا 100 روپیہ، روز کا 200 روپیہ، اللہ تعالیٰ دے تو روز 1000 بھی، تو الگ 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 جگہ خرچ کروں گی، تاکہ اتنے سارے لوگ میرے لیے گواہ بنے قیامت کے دن کہ افضل ایام میں اللہ تعالیٰ مجھے، اس نے یہ میری مدد کی تھی، اس نے یہ کیا تھا. تو یہ سال کے سب سے بہترین 10 دن آ رہے ہیں، اور بہت بڑی اپورچونٹی ہے کہ یہ ایسا ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے. پچھلے سال میں ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ اگلے سال ہم ہوں گے کہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا کہ ابھی ہم اس دن جو عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہے اس میں گزرنے والے ہیں. تو ہر نیکی میں سبقت کریں. فالملقیاتی ذکرا، کہ ذکر ہر حال میں کرنا ہے.
تکبیرات بھی کرنی ہے اور تسبیحات بھی کرنی ہے. فرض نمازی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہنا، اس کے علاوہ بھی نفل نمازی بھی پڑھنی ہے. قرآن کو ایک ختم 10 دن میں کرنے کی ٹارگیٹ بنانا، اور ایک ٹارگیٹ تو آپ کو دے دیا گیا ہے کہ سورہ مرسلات کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، صدقے کی ٹارگیٹ بنانا ہے، ڈیلی میں کروں گی 10 روپیہ تو 10 روپیہ کروں گی ضرور. تو یہ ساری چیزوں کو کہ ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ جو ہے نا اس کا قیمتی ہے. کہ جیسے وہ 10 راتیں ہم لوگوں کو ملی تھی لیلۃ القدر کی، لیکن اس میں کیا کہا گیا تھا؟ تلاش کرو. اس یہاں پر تو تلاش کی بھی بات نہیں، یہاں تو کانفیڈنس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ پکی بات ہے کہ یہ 10 دن ہے ہی ہے. اور کتنے زیادہ قیمتی ہے. ابھی ہم لوگوں نے لیکچر پچھلے سیٹرڈے کو سنا، جو دیکھا اس میں جانا. تو یہ ساری چیزوں کا آج سے ہی، کہ آج چاند دکھے گا، آج سے ہی میں اپنا ٹارگیٹ پہلے سے سیٹ کروں. کل سے انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گی، کل سے میں انشاءاللہ نیا قرآن شروع کروں گی، کل سے میں اتنا اتنا روز صدقہ کروں گی، کل سے میں اتنے اتنے تسبیحات پڑھوں گی، ضرور استغفار 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھوں گی. اور بہت سارے خیر کے کام کیے جا سکتے ہیں جو بھی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنے کے وہ ہے ان دنوں میں. آیت نمبر 7 ہے، انما توعدون لواقع. بے شک جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی ہے. جو رب ان ہواؤں کے ذریعے طوفان لا کر دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتے ہیں، وہ قیامت کیوں نہیں لا سکتے؟ قیامت کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں اس کو آگے دیکھیں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم سے جو سور پھونکے جانے کا، قیامت کے آنے کا اور زندگی بعد الموت کا وعدہ ہے، وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. اگلے پچھلے ایک میدان میں جمع ہوں گے اور ہر ایک کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا. نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا ضرور ملے گی، کیونکہ ڈے آف ججمنٹ ہے. مالک یوم الدین، دین یعنی بدلے کا دن، کہ جس دن سب کے کیے کی سزا یا جزا جو بھی کر کے گئے ہوں گے وہ اس میں اس کو مل جائے گی. تو یہ ڈراوے کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ واقع ہونے والی ہے. یعنی قیامت تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اور وہ سب کچھ جس کا وعدہ اللہ نے کتابوں میں رسولوں کے ذریعے دیا ہے، حقیقی معنوں میں وہ واقع ہو کر رہے گی. اور اسی طرح موت جو ہے تمہاری وہ بھی واقع ہونے والی ہے. پھر قبر کی زندگی بھی واقع ہونے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں ان میں سے قبر کا منظر سب سے زیادہ ہولناک ہے. یعنی اتنا زیادہ ہولناک ہے قبر کا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. یہاں سے اگر پار ہو گئے نا تو سمجھو آگے کی زندگی کامیابی کی ہے. لیکن اگر یہاں پر پکڑ لیے گئے اور یہاں پر پھنس گئے تو سوچو پھر آگے کہیں بھی یعنی نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا. تو یہ آخرت کی پہلی منزل یا تو پار کرانے والی ہوگی یا جکڑ دینے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے اس کا ذکر کیا ہے، آگے کی جو آیت آ رہی ہے کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، بے نشان کر دیے جائیں گے، بے رونق ہو جائیں گے، یعنی ان کی روشنی ہی ختم ہو جائے گی. جب تاروں کی روشنی بجھ جائے گی، جیسے کہ سورہ تکویر میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 2 میں، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے بے نور ہو جائیں گے. اور اسی طرح سورہ انفطار میں آیت نمبر 2 میں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، جب تارے جھڑ جائیں گے. تو یہ ساری کیفیت ہے قیامت کے دن ستاروں کا جو حال ہوگا. تو جب قیامت کے خوفناک سائے دنیا بھر پر چھا جائیں گے تو ستارے جنہوں نے آسمان کو بڑی ترتیب کے ساتھ سجا کر رکھا ہے، جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا اس سے پہلے بھی سورہ نجم میں، کہ ستاروں کے پیدا کرنے کے 3 مقاصد کیا ہے. نمبر 1 یہ کہ زینا السماء الدنیا، نمبر 2 بمصابیح، کہ جو جنوں کو اور سرکش شیطانوں کو بھگانے کا ذریعہ. اور کیا ہے کہ راستہ دکھانے کا ذریعہ، کہ پہلے تو لائٹ وغیرہ یہ نہیں ہوتی تو ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ معلوم کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، اور یہ ایک علم تھا ان کا. لیکن یہ علم آگے بڑھتے بڑھتے کیا بن گیا اب کہ علم نجوم، جو ستارہ پرستی میں آ گیا، اور پھر اس کے ذریعے نجوم سے نجومی بن گئے، کہ ستاروں کے ذریعے لوگوں کے فیوچر کا حال بتانے لگے، جو کہ شرک ہے. تو اس دن یہ ستارے جنہوں نے آسمان کو بڑی ترتیب کے ساتھ سجا کر رکھا تھا بے ترتیب ہو جائیں گے، ٹوٹ کر بکھر جائیں گے.
بے نور ہو جائیں گے، ان کا حسن و جمال مان پڑ جائے گا. یہ تمام احوال حسب ذیل آیت میں ہے جو سورہ قیامہ اور سورہ تکویر میں ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے. اور جب اس میں ہے سورہ مرسلات، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے جھڑ جائیں گے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ستارے ہیں جن کی یہ حالت ہوگی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کن ستاروں کی یہ حالت ہوگی. وہ ہماری کہکشاں کے ستارے ہوں گے یا آسمان کے تمام ستاروں کا یہی حال ہوگا، صرف اللہ کو پتا ہے. ستارے کتنی تعداد میں ہیں اور کہاں کہاں ہیں یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تاہم یہ ایمان ہم رکھتے ہیں کہ ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. میدان محشر کے برپا ہونے سے پہلے یہ تمام تغیرات عمل میں آئیں گے. ان واقعات کے ظہور میں آنے کے بعد میدان محشر سجے گا اور تمام مخلوقات کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا. میدان محشر میں جو حالات پیش آئیں گے ان کی یعنی جیسے آگے ہے نا کہ سب اکٹھے کیے جائیں گے. ہمارا رب جس کی کرسی ارض و سما سے زیادہ وسیع ہے، کائنات میں جو چاہے تغیرات کرے، جو چاہے تبدیلی برپا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو کوئی یہ نہیں سوال کر سکتا کہ اچھا ایسا کیوں ہوگا، ویسا کیوں ہوگا. اور پھر یہ بھی دکھانے کے لیے کہ جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے آج دیکھو کہ ان کا حال کیا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پا رہے ہیں بے روح ہونے سے اور ٹوٹنے پھوٹنے سے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھولا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. یہ سب قیامت کے روز ہونا شروع ہوگا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ قیامت آ گئی. جب آسمان پھٹ جائیں گے، ان میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور وہ بودے ہو کر کناروں سے گر پڑیں گے. پہاڑ چور چور ہو کر اڑ جائیں گے، ان کا نام و نشان تک نہیں رہے گا. جیسے کہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے 107 میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ منکر جو اسلام کے اور ایمان کے منکر ہیں، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ فرما دیجئے انہیں تو میرا رب ریزہ ریزہ کر ڈالیں گے اور صرف چٹیل میدان رہ جائے گا. اور سورہ کہف میں بھی ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. جس دن ہم پہاڑ چلائیں گے اور آپ زمین کو ہموار اور بلا نشیب و فریز کے دیکھیں گے، فراز کے دیکھیں گے، اور ہم انہیں جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی جمع کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے. تو آسمان کے لیے بھی کئی جگہ آیا ہے کہ آسمان کا قیامت کے دن حال کیا ہوگا. جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ ڈالیں گے. کبھی آتا ہے کہ توڑ پھوڑ دیں گے، کبھی یہ کہ اور انہیں اپنے دائنے ہاتھ میں پکڑیں گے، جیسے کہ اس کا ثبوت ملتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 104 میں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کے لپیٹنے کی طرح، جیسے ہوتا ہے نا کوئی پیپر پہ ہم کچھ لپیٹتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں اس کو فولڈ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال اعلیٰ ہے کہ اتنا بڑا آسمان، ایک پیپر تو ہمارے ہاتھ میں آ سکتا ہے لیکن اتنا بڑا آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیسے لپیٹیں گے. سورہ زمر میں آتا ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ، سورہ زمر آیت نمبر 67، اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لیں گے قیامت کے دن اور آسمان کو دائنے ہاتھ سے لپیٹ کر کہیں گے میں ہی ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹیں گے، پھر انہیں اپنے دائنے ہاتھ میں پکڑ کر کہیں گے میں ہی ہوں بادشاہ، کہاں ہے جو جبر و ستم کرنے والے، کہاں ہے تکبر کرنے والے. پھر وہ زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ سے لپیٹیں گے اور فرمائیں گے میں ہی ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبر و ستم کرنے والے، کہاں ہے تکبر کرنے والے. اسی طرح پہاڑوں کی صورت بھی یہی حال یہی ہوگی. قیامت کے دن جب بھی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین کو ان اونچے اونچے پہاڑوں سمیت یکبارگی کوٹ کوٹ کر پیس ڈالا جائے گا. سورہ حاقہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. پھر جب سور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی. پہاڑ پس پسا کر نرم ریت بن جائیں گے
جس کا ثبوت ملتا ہے سورہ مزمل آیت نمبر 14، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریت کے بربرے ٹیلے ہو جائیں گے۔ قیامت کا جھٹکا ایسا زوردار اور ایسا ہولناک ہوگا کہ پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اور سورہ قاریہ میں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے ہو جائیں گے۔ پہاڑ اپنی جگہ قائم نہیں رہ پائیں گے، زمین پر کوئی پہاڑ دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا آیت نمبر 20 میں، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سوراخ کی طرح ہو جائیں گے۔ یوں پہاڑ سوراخ کی صورت اختیار کر لیں گے، جو دور سے تو پانی نظر آتا ہے لیکن قریب جائے تو وہ کچھ نہیں ہوتا۔ پہاڑ تو جڑوں سے اکھاڑ دیے جائیں گے، تب وہ مٹی بن کر ہواؤں کے دوش پر اڑتے پھریں گے۔ جیسے کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے تو آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دیں گے، پھر وہ اس زمین کو چٹیل میدان کر کے چھوڑ دیں گے، آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا۔ تو یہ حال ہوگا کہ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ جائے گا، یعنی سارے رسول وقت مقررہ پر میدان حشر میں پہنچ جائیں گے اور پیغمبروں کا بیان سن کر قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، یعنی قوم جو رسول ہوں گے وہ خود گواہی دیں گے کہ اقتت یعنی جمع کیے جائیں گے۔ ابن عباس کا یہ قول ہے، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 109 میں یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز اللہ رسولوں کو جمع فرمائیں گے اور یا انہیں وقت مقررہ پر لایا جائے گا کہ ان سے شہادتیں لی جائیں گی، گواہی لی جائیں گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 69، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اعمال نامے دیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو بلایا جائے گا، حق و انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، یہ سب کس دن کے لیے اٹھا کر رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے، یعنی قیامت کے لیے۔ اور تمہیں کیا چیز بتائے کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یہاں ماں کا لفظ تعجب کے لیے، کہ تعجب ہے کہ کون سا فیصلے کا دن ہے پتہ ہے؟ اور ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، ویل تباہی اور بربادی، کے جو شخص قیامت کو جھٹلائے گا اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور یہ آیت جو ہے ویل للمکذبین، ویل للمکذبین، یہ 10 مرتبہ سورہ مرسلات میں آئے گی۔ تو ان رسولوں کو قیامت کے دن تک فیصلوں کے لیے مہلت دی گئی تھی، جیسا کہ فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 47 میں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا، یہ خیال بھی نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کریں گے، یقین رکھو اللہ بڑے غلبے والے اور صاحب انتقام ہے۔ جس دن یہ زمین و آسمان بدل ڈالے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ واحد و قہار کے سامنے پیش ہو جائیں گے، وہ دن فیصلے کا ہوگا۔ پھر اس دن کی اہمیت جتانے کی غرض سے فرمایا کہ آپ کو کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن حق کو اور رسول وقت کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بڑی خرابیاں ہوگی، اس روز اللہ کا عذاب ان پر چھا جائے گا۔ اور ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، کہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ ایسے جھٹلانے والوں کو ویل جو وادی ہے جہنم کی اس میں ڈالا جائے گا۔ اللہم حفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نخلق الاولین، قیامت کو سمجھنا کیوں مشکل ہے؟ کیا پہلے کے لوگوں کو ہم ہلاک نہیں کر چکے؟ کیا چھوٹی چھوٹی قیامتیں دنیا میں بھی لوگوں پر آئی نہیں ہے؟ کیا ہم نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے؟ کیا ہم نے حق کے مخالفوں کو اور رسول وقت کو جھٹلانے والوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ تو جب ہم وہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہلاک کر سکتے ہیں پہلوں کو، اور ثم نتبعهم الاخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ان جیسے پچھلوں کو پیدا نہیں کیا، یعنی جو مجرم تھے پھر ہم انہی کے پیچھے بعد والوں کو چلتا کریں گے، یعنی جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئی اسی طرح بعد میں بہت سی قومیں آئیں گی اور اپنا اپنا وقت پورا کر کے چلی جائیں گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنی ہی قومیں آئی اور کتنی قومیں یا تو عذاب سے ختم کر دی گئی یا ان کا وقت آیا اس کے ذریعے سے ختم ہو گئی،
اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ زمین کو باقی رکھا ہے بعد آنے والوں کے لیے، کہ ہر دور میں ایک ایک قوم آتی جائے گی، یہاں تک کہ قیامت تک کا لوگ آئیں گے، اپنا وقت پورا کریں گے اور اس دنیا سے جائیں گے. تو یہ سلسلہ تو قیامت تک کا چلتا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جھٹلایا، کیونکہ ویل للمکذبین کے بعد یہ ہے کہ الم نہلک الاولین، کہ ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کر دیا اور پچھلوں کو بھی. اور کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. کہ مجرم کون ہے؟ جو حق کو جھٹلاتے ہیں، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. اسی طرح مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں جب ان کو سزا دیتے ہیں، خواہ دنیا میں یا آخرت میں، دونوں جگہ ان کی پکڑ ہے. بعض ان کے جرم کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کے طور پر دنیا میں سزا دی کہ پوری کی پوری قوم ایک ساتھ ہلاک کر دی گئی. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے اور قوم لوط ہے. یہ ساری چیزیں فرعون کی قوم ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بیک وقت ایک ساتھ سب کو سزا دے چکے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ چاہے تو جن لوگوں کو پیدا کیا ان کے اوپر قادر ہے کہ ان کو ہلاک بھی کرنے پر، اور ان کی جگہ دوسری قوم لانے پر بھی قادر ہے. ویل للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. جھٹلانے والوں میں دو طرح کے، ایک تو یہ ہے کہ لٹرلی جھٹلاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کوئی قیامت آنے والی ہے، اور یہ ہے ہم اس کا کوئی وہ نہیں کرتے، اور جو جب آئے گی دیکھا جائے گا، یعنی اتنے نڈر ہو چکے کہ جب آئے گی دیکھا جائے گا. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہتے زبان سے کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، لیکن اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی ڈر خوف ہے ہی نہیں قیامت کا. مثلا کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو ان کو قیامت کے دن جواب دینا ہے، کسی کا حق مار رہے ہیں تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ وہاں پر دینا ہے. یہ سب چیز اپنے پریکٹیکل سے وہ کرتے ہیں کہ ہاں مانتے ہی نہیں، یعنی ان کو ڈر خوف نہیں ہے. قیامت کو تو مانتے ہیں، قیامت کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں قرآن میں بھی، اور سنتے بھی رہتے ہیں، جانتے بھی، لیکن اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ ہم کو کوئی قیامت کا کوئی ڈر ور نہیں ہے. تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں اس طرح سے. ویل للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے آیت نمبر 19 میں فرما رہے ہیں، 19 20 21 22 یہ سب چیز کیا ہے 23 تک کا، کہ انسان کی پیدائش، کہ آغاز پیدائش انسان کی کیسے. الم نخلقکم من ماء مہین، پھر انسان کو اس کی اصل حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اکڑتا کیوں ہے، یہ اس دن کے دن کو جھٹلاتا کیوں ہے، یہ کس بات کے اس میں گھمنڈ میں ہے. کیا یہ ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، جیسے سورہ انسان میں ابھی پڑھ چکے نا منڈے کے دن، کہ خلقناہ من امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے ملے جلے پانی سے اس کو پیدا کیا، حقیر مہین پانی، اور جس کی وجہ سے اس کو غسل کرنا پڑتا ہے اور جس کو دھونا پڑتا ہے، اتنا گندا اور اتنا حقیر. تو اپنی، جیسے بولتے ہیں نا کسی کو ہماری لینگویج میں، اپنی اوقات دیکھو کہ تمہاری اوقات کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی اوقات یاد دلا رہے ہیں کہ تم جو اتنے اکڑ کر زمین پر رہتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یاد رکھو کہ تم اپنی پیدائش کو یاد رکھو کہ تم کو کس چیز سے پیدا کیا. ہمارا گنہگاروں کے ساتھ یہی طریقہ رہا. اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے، لوگوں کو احسان یاد دلا کر آغاز پیدائش سے یاد پیدائش پر دلیل دی کہ اے انسان، کیا ہم نے تجھے حقیر و معمولی پانی کے قطرے سے نہیں پیدا کیا جو خالق کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. جیسا کہ بشیر بن حجاج والی حدیث میں سورہ یاسین میں گزر چکا ہے کہ اے فرزند آدم، بھلا تو مجھے کیسے ہرا سکتا ہے، میں نے تو تجھے اس جیسی حقیر و ادنا چیز سے پیدا کیا ہے. پھر ہم نے یہ قطرہ ایک محفوظ جگہ جمع کر دیا، فی قرار مکین، یہاں پر کیا ہے فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے رکھ دیا اس کو ایک مضبوط ٹھکانے میں، ایک مضبوط جگہ میں. اشارہ ہے رحم مادر کی طرف کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف رکھا بلکہ اس کی حفاظت بھی کی. پھر ہم نے یہ قطرہ جو تھا اس کو ایک محفوظ جگہ جمع کر دیا، یعنی رحم مادر میں، جو مرد و عورت کے منی کی قرارگاہ ہے. پھر رحم اللہ کی قدرت سے اس پانی کا محافظ و پرورش کنندہ بن گیا. جیسے ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں پانی کم ہو رہا ہے، آپریشن کر کے جلدی نکالو، یہ تو بچے کی جان کو خطرہ ہے. تو یہ کون ہے جو وہاں پر پرورش کر رہے ہیں؟
کہ ماں کے پیٹ میں بھی اس کی تخلیق اور اس کی کیسے بڑھانا اور اس کی کیسی پرورش اور کیسا وہ کہ ماں کے خون سے وہ اپنی غذا لے رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری سسٹم کس نے بنائے؟ پھر ہم نے آگے اللہ تعالیٰ الا قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک، ایک وقت مقرر تک کے لیے کہ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں ایک وقت تک ہی رہ سکتا ہے، زیادہ نہیں. اور یہ اندازہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے، اس میں کسی انسان کا کچھ بھی دخل نہیں ہے. ڈاکٹر تو دے دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی عاجز ہے. ایک اندازہ تو کیا جا سکتا ہے اپنے علم کے ذریعے، لیکن حقیقی وقت کے دن کب ہوگا یا رات ہوگی، دن کے وقت ہوگا، صبح ہوگا، یا کیسا موسم ہوگا اور کون سا وقت ہو، کون سی تاریخ ہوگی، خواہ اس دن کسی کی شادی ہو یا روزے ہو یا طوفان ہو یا سفر میں ہو یا بیماری میں ہو، جہاں جس کی پیدائش اور جگہ لکھی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اسباب اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں. یعنی اس کی پیدائش کے وقت اس کو اس وقت پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے وقت کو بعض دفعہ ڈاکٹر بولتے ہیں کہ 19 یا 20 تاریخ کو ہوگا اور بچہ 8 تاریخ کو ہی دنیا میں آ جاتا ہے. تو یہ کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ایک اندازہ ان لوگوں نے مقرر کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ الا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے اندازہ کیا، یہ وقت ہم جانتے ہیں، ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے. یعنی جس طرح ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ایک مقرر اندازے کے وقت ٹھہرایا، اسی طرح دنیا میں تم کو ایک اندازے تک ٹھہرائیں گے. پھر قیامت آئے گی، اس کے آنے کا وقت بھی ہم کو معلوم ہے. ان سب چیزوں پر ہم قدرت رکھتے ہیں. ویل للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو اس دن کو نہ مانے وہ اپنے لیے خود بھی ہلاکت پسند کرے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہی، یعنی تم زندگی میں زمین پر گھر بنا کر رہتے سہتے ہو اور مر کر زمین کے پیٹ میں چلے جاتے ہو، اور زمین تمہیں چھپا لیتی ہے. تم زمین کی پشت استعمال کرتے ہو اور تمہارے مردے اس کا پیٹ. جیسے یہ ہے، اس میں ہے نا آگے کی کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے تمہارا انتظام کیا ہے کہ وہی مٹی سے تم کو پیدا کیا، پھر مٹی سے تم غذا لیتے رہتے ہو، اسی کے ذریعے تم پلتے ہو، بڑے ہوتے ہو، پرورش پاتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو اور زندگی گزارتے ہو، اور جب مر جاتے ہو تو وہی زمین کیا ہے تم کو پناہ دیتی ہے. زندہ یعنی زندہ انسان چلتا پھرتا ہے اور مر کر زمین کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور زمین پھر کیا ہے تو اس کو چھپا لیتی ہے. تم زمین کی پشت استعمال کرتے ہو، تمہارے مردے اس کا پیٹ. پھر ہم نے زمین پر آسمان سے باتیں کرنے والے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ ہلے نہیں اور تمہیں تکلیف نہ ہونے پائے، اور تمہیں بادلوں اور چشموں سے صاف و شفاف میٹھا پانی پلایا. اب بھی اگر تم حق جھٹلاتے رہے تو قیامت کے دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی. یعنی ان بڑی بڑی مخلوق کو جو اپنے خالق کی عظمت و قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں دیکھ کر بھی اگر تم جھٹلانے پر اڑے رہے اور کفر و شرک پر جمے رہے تو تمہاری قیامت کے دن بڑی ہی خرابی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا منظر کھینچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اس دن. اور اس کے علاوہ زمین کے بارے میں جیسے ہم لوگ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ علم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی کافی نہیں بنایا. احیاء و امواتا، مردوں اور زندوں کو زمین جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین بنائی ہے کہ جو انسان کی ساری ضروریات کو پورا کرتی ہے. زمین اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کی ہم کو قدر کرنا چاہیے. آج کے لوگ زمین کو ماں کہتے ہیں نا، دھرتی ماتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمین کو ماں سے تشبیہ دی ہے. کیسے؟ اس لیے کہ انسان کی اصل زمین ہی ہے، پھر واپس زمین میں ہی جانا ہے. جیسے ماں کا پیٹ دنیا میں آنے سے پہلے انسان کی قبر، اسی طرح زمین کا پیٹ اس کی قبر. جیسے ماں پیار سے بچے کو چمٹتی ہے، ایسے ہی قبر بھی اپنے اندر آنے والے کو بھیجتی ہے. کسی کو پیار سے بیچے گی اور کسی کو عذاب کے طور پر کہ اس طرح سے بیچے گی کہ پسلی میں گھس جائے گی. اس میں کسی کو اور تو اس زمین کی قدر کرے. کہا جاتا ہے کہ ہر روز کئی لاکھ لوگ زمین پر مرتے ہیں اور مرنے والے سارے زمین میں سما جاتے ہیں. یعنی اتنا وسعت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہر روز کئی لاکھ موتیں ہوتی ہیں اور کئی لاکھ جو ہے دفن کیے جاتے ہیں، اور ہر ایک کو اندر سمیٹتے جا رہی. اس طرح کئی لاکھ پیدا ہو رہے ہیں اور زمین پر ان کی جگہ بھی بنتی جا رہی ہے. تو یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وجعلنا فیہا رواسیا شامخات، اور ہم نے اس زمین میں پہاڑ بنائے بلند. واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا.
نہر فرات بھی اسی سے ہے نا، جیسے پہلے پڑھ چکے عذب فرات و ملح الجاج، پیاس بجھانے والا پانی پلایا یعنی میٹھا. یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ جس طرح سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، ساری جگہ کا ایسا ہو جائے تو ہم پینے کا پانی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جیسے ہم لوگ اس سے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ سعودی عرب میں کیا ہے، پیٹرول سستا ہے، پینے کا پانی مہنگا ہے. کہ بے شمار مخلوق اس زمین پر رہتی ہے اور کوئی انسان اس پر زندہ نہیں رہ سکتا پانی کے بغیر. پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے کر دیا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. جو جھٹلائیں گے قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا، اس کا کچھ منظر اب یہاں کھینچا جا رہا ہے کہ ان کو سزا دراصل کیسی دی جائے گی. تو ان طلیقو الی ما کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا ان سے چلو اب اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو تم مانتے نہیں تھے. ان طلیقو الی ظل، چلو طرف ایک سائے کے، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے. سائے سے مراد یہاں دھوئیں کا سایہ ہے. 3 شاخوں سے مراد جب کوئی دھواں بہت اوپر تک جاتا ہے تو کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. پھیلتے ہوئے یہ دھوئیں کا سایہ درخت کے سائے کی طرح آرام دہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے، ایک تو ڈرانے والا ہوگا کہ دیکھ کے لوگ ڈر رہے ہوں گے دھوئیں کو، اور دوسرے یہ کہ وہ اس میں بھاپ ہوگی اور وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ ٹھنڈا ہوگا یہ سایہ اور نہ تو مگر سائے والا، نہ تو یعنی نہ ٹھنڈا ہوگا، یعنی سایہ تو ہوگا مگر سائے والا نہ ہوگا. یعنی سایہ کس لیے استعمال کرتا آدمی؟ دھوپ سے بچنے کے لیے، لیکن وہ سایہ فائدے مند نہیں ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. مراد یہ ہے کہ نہ بچائے گا آگ کی لپیٹ سے نہ شعلے سے، اتنا سخت اور طویل ہوگا. تو کافروں سے جو زندگی بعد الموت کو، قیامت کو، جزا کو، جنت کو اور دوزخ کو نہیں مانتے تھے، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں جھکو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور دوزخ کے 3 شاخوں والے خوفناک دھوئیں میں گھٹتے رہو. جب جہنم کی آگ کے شعلے بھڑکیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ دھواں بھی ہوگا تو یہ شعلے اپنی کثرت و شدت کی وجہ سے اوپر اٹھ کر 3 حصوں میں بٹ جائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ دھواں بھی اوپر کو چڑھے گا، جسے نیچے کی طرف سایہ معلوم ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ سایہ نہیں ہوگا کہ انسان اس میں آرام سے بیٹھ جائے اور آگ کی گرمی سے محفوظ ہو کر ٹھنڈک محسوس کرے، بلکہ اللہ تعالی کا عذاب ہوگا. جہنم کی آگ کی تپش الگ سے ان کو یعنی وہ کر رہی ہوگی، ڈرا رہی ہوگی اور اس میں جھلس رہے ہوں گے، اور دھواں الگ جس کی وجہ سے ان کا دم گھٹ رہا ہوگا. اللہم حفظنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اور جہنم کے شعلے بھی کیسے ہوں گے کہ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ پھینک رہا ہوگا چنگاریاں. جہنم کے اندر سے جو چنگاریاں ہوں گی وہ ایسے نکل رہی ہوں گی جیسے کہ محل کی طرح. دنیا کی چنگاری تو ذرا سی ہوتی ہے، لیکن یہ قیامت کے دن جہنم کی چنگاری ہے جو محل کی طرح ہوگی. تو آگ کیسی ہوگی؟ تو اٹھنے والی چنگاریاں ایک ایک جیسے محل، یعنی یہاں مکان نہیں بلکہ کہا گیا کہ محل، یعنی بہت بڑی جو محلات ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑے پیمانے پر، کتنی بڑی جگہ پر. تو یہ دوزخ کے خوفناک شعلوں سے قلعے کی مانند انگارے اڑ رہے ہوں گے جو درختوں کے تنوں کی طرح لمبے لمبے ہوں گے، گویا وہ اونٹ ہیں یا جہازوں کی موٹی موٹی رسیاں ہیں یا پگھلے ہوئے تانبے کے ٹکڑے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں ہم 3 ہاتھ کی لمبی لکڑیاں گاڑ کر ان پر کچھ ڈال دیتے تھے، اسی کو ہم قصر کہا کرتے تھے، یعنی جس سے ہم شیڈ لیتے تھے. جب کشتی کی رسیاں اکٹھی کی جائیں تو اوسط درجے کے انسان کے قد کے برابر ہو جاتی ہیں. یہاں بھی رسیاں مراد ہیں. اب بھی اگر تمہارے کان کھڑے نہیں ہوتے اور جھٹلاتے ہی رہے تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ کیسی ہوگی، کأنہ جمالۃ صفر، جیسے کہ اونٹ ہو زرد. اور یہ مثال کیوں کہ عربوں کے ہاں ہر چیز کی مثال اونٹ سے جانتے تھے، جو ان کے لیے معروف تھا، کیونکہ اس کا استعمال کرتے تھے، اس کو ذبح کر کے کھاتے بھی تھے، اس کا دودھ بھی پیتے تھے، اس کی سواری بھی کرتے تھے. تو یہ کامن تھا ان کے وہاں، کیونکہ اور کوئی مویشی ان کے پاس ہاں اتنے نہیں ہوتے تھے جیسے کہ اونٹ. تو عام فرمائے کہ زرد رنگ کے اونٹ جب چلتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے اوپر نیچے شعلے ہو رہے ہیں. ایسے ہی جہنم سے شعلے اٹھ اٹھ کر نظر آ رہے ہوں گے. ویل للمکذبین، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے.
اور کیا ہے جہنم کی ہولناکی کے بارے میں کہ کیسا اس کی آگ ہوگی، کیسی اس کا دھواں ہوگا، کہ جہنم کی آگ کا پہلا شعلہ ہی کافر کے جسم کا سارا گوشت پوشت ہڈیوں سے الگ کر دے گا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 104، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ سورہ معارج آیت نمبر 15-16 میں پڑھیں گے، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی۔ جہنم کی آگ انسان کو نہ زندہ رہنے دے گی نہ مرنے دے گی۔ سورہ مدثر میں پڑھ چکے، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، تم کیا جانو وہ جہنم کیا ہے، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال تک جلا ڈالے گی۔ اور سورہ اعلیٰ میں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نصیحت قبول کرنے سے گریز وہی کرے گا جو انتہائی بدبخت ہے اور بڑی آگ میں جانے والا ہے، جہاں نہ وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ اور جو آگ کے شعلے کی ایک معمولی چنگاری بھی بڑے قلعے کے برابر ہوگی، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کل قصر۔ اور جہنم مسلسل بھڑکنے والی آگ ہے جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگی، سورہ لیل میں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور سورہ غاشیہ میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور نار جہنم جیسے ہی سرد ہونے لگی کہ جہنم کے داروغہ اس کو اور بھڑکائیں گے، کلما خبت زدناہم سعیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97۔ نار جہنم اپنے اندر آنے والے ہر انسان کو چکنا چور کر دے گی، سورہ حمزہ میں پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ نار جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کے ہر حصے میں گرمی کی اتنی ہی شدت ہے جتنی دنیا کی آگ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کی گرمی کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ سوچو، ذرا سا ہم لوگوں کو بھاپ لگ جاتی ہے یا ذرا سا چٹکا لگ جاتا ہے تو کتنا چھالا نکل آتا ہے، یہ ہوتا ہے، جبکہ یہ بجھائی ہوئی آگ ہے، 1% ہے 70 میں سے، اور وہ بھی بجھا کر دی گئی ہے۔ حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ جس میں 2 شخص میرے پاس آئے اور دونوں نے کہا کہ یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا داروغہ مالک ہے، میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اور جہنم کی آگ ایسی ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کی آگ دیکھ لو تو ہنسنا چھوڑ دو، بیویوں سے ملنے کی خواہش ترک کر دو، شہر کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسو، اور ہر وقت آگ سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ ہم لوگوں کی مانگنا چاہیے، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اور اس دن عرفات کے دن تو خاص یہ دعا مانگنا ہے، کیونکہ اس دن یعنی کئی لوگوں کو کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے چھڑاتے ہیں، تو اس دن کثرت سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ ساری دعائیں مانگنا چاہیے۔ اور جہنم کی آگ کی لو بھی برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ گرمیوں کے موسم میں شدید ترین گرمی صرف جہنم کی آگ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے، بخار بھی جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ سے آتا ہے، لہٰذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ جہنم کی آگ کا تصور ذہن میں رکھنے والا شخص کبھی آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ جہنم کی آگ مسلسل بھڑکانے کی وجہ سے سرخ ہونے کی بجائے اب بالکل سیاہ ہو چکی ہے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا فرمائی تو حضرت جبریل کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا، جاؤ اور جنت کا نظارہ کرو، اور جو نعمتیں میں نے جنتیوں کے لیے پیدا کی ہے انہیں جا کر دیکھو۔ جبریل علیہ السلام آئے اور جنت اور جنتیوں کے لیے پیدا کی گئی نعمتیں دیکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ کی عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات اور مصائب سے ڈھانپ دیا جائے۔
तब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दोबारा हुक्म दिया कि फिर जाओ और जन्नत और जन्नतियों के लिए मैंने जो नेमतें तैयार की है उन्हें देखो। हजरत जिब्रील गए तो जन्नत मुश्किलात और मसाइब से ढांकी हुई थी। चुनांचे अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज की, आपकी इज्जत की कसम मुझे डर है कि इसमें कोई भी दाखिल नहीं हो सकेगा। यानी इतनी मुश्किलात और इतनी मसाइब से ढांक दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आप जहन्नम की तरफ जाओ और उसे देखो, और जो अजाब मैंने जहन्नमियों के लिए तैयार किया उनको भी देखो कि किस तरह उसका एक हिस्सा दूसरे पर सवार है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सब कुछ देखकर वापस लौटे तो अर्ज की, आपकी इज्जत की कसम कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो उसके बारे में सुने और फिर उसमें दाखिल हो। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और जहन्नम को शहवात और लज्जात से ढांप दिया गया। तब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया, दोबारा जाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा गए, सब कुछ देखा और अर्ज की, आपकी इज्जत की कसम मुझे डर है कि अब तो उससे कोई भी बच नहीं पाएगा, हर कोई उसमें जरूर दाखिल होगा। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत नागवार चीजों से घेरी गई है और जहन्नम खुशगवार चीजों से घेरी गई है। यानी नफसानी ख्वाहिशात से घेरी हुई है, जो दिल में आरा कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, हलाल खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जरा भी डर खौफ नहीं है, तो ये सारी चीजों से जहन्नम को ढाक दिया गया है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नत व मा क़रबा इलैहा क़ौलुन औ अमल व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मा क़रबा इलैहा क़ौलुन औ अमल। हाज़ा यौमुल ला यंतिक़ून, ये वो दिन होगा जिसमें कुछ ना बोल सकेंगे। क्यों नहीं बोल सकेंगे? नंबर 1 वजह ये कि ये हो सकती है कि मुँह पर मुहर लगा दी जाएगी, क्योंकि अगर उस दिन इंसान को बोलने का मौका दिया जाए, तो वो अपने किसी भी जुर्म को मानने पर तैयार नहीं होगा। सिर्फ़ अपने ऊपर आने वाले इल्ज़ामात को झुठलाता ही चला जाएगा, लिहाज़ा बोलने ही नहीं दिया जाएगा, मुँह पर मुहर लगा दी जाएगी। दूसरा मायने, जब इंसान अ, कदरे खौफ में होगा, तो खौफ की वजह से उसकी ज़बान गूंग हो जाएगी, वो मुँह से कुछ अल्फ़ाज़ निकाल ही नहीं पाएगा। अल्लाह ताला से लोगों का बहाना करते हैं, कभी लोगों से बहाना किया कि अल्लाह ताला मुझे इजाज़त दी जाए कि य यानी इजाज़त दी जाए, वला युज़नु लहुम फ़यअतज़िरून, ना उसको इजाज़त दी जाएगी कि वो मुअज़रत पेश कर सके। यानी जब मुँह पर मुहर ही लग गई है, तो अब इजाज़त कैसी मिलेगी? जैसे कि एक उस और भी हदीस में आता है ना कि एक एक शख्स को लाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि तूने ये और ये किया है, तो वो नहीं मानेगा। तब क्या किया जाएगा कि ठीक है, वो कहेगा, साफ मुकर जाएगा, मैं अपने लिखे हुए अमालनामे को भी नहीं मानता और मैं फरिश्तों को भी नहीं वो करता कि इन लोगों ने अमानत के सही लिखा है या गलत लिखा है। तो अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है, फिर उसके ज़बान को मुहर लगा दी जाएगी और उसके हाथ-पैर, हाँ, और कान, आँख, नाक, जो भी अज़ा से जो भी काम किए होंगे वो जवाब देंगे। उसके बाद उसकी ज़बान को फिर खोला जाएगा तो वो अपनी ही अज़ा को लान-तान कर रहा होगा कि तुम्हारी हलाकत हो, तबाही हो, बर्बादी हो, तो तुमको ही आग से बचाने के लिए तो मैंने अल्लाह के सामने ये झूठ बोला था और तुम ही मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। तो वहाँ सूरह उसमें आया है कि अल्लाह ताला वहाँ पर बताया गया कि जिसने तुमको बोलने की कुव्वत दी, उसी रब ने हमको गोयाई दी कि हम अब हक बात कहें कि जो जिस तरह से तुम हमारा इस्तेमाल किया करते थे। तो आज कयामत के दिन मुशरिकों को बात करने की और मौजरत की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि हुज्जत कायम हो गई, जराइम का सबूत मिल गया, मुकम्मल और गुनाहों की वजह से अजाब का हक होना साबित हो चुका है। इससे पहले तो उज़र और मौजरत कर रहे थे, लेकिन अब बोल भी नहीं सकेंगे। महशर में मुख्तलिफ हालतें होंगी। अल्लाह कभी किसी हालत की खबर देते हैं और कभी किसी और हालत की, ताकि उस दिन के जलजलों और हौलनाकियों की शिद्दत का नक्शा खिंच जाए। इसी वजह से इस कलाम के खात्मे के बाद इरशाद होता है कि इस दिन झुटलाने वालों की खराबी है कि दुनिया में तो बड़ी मौज़रत है, जैसे मुनाफिकीन के बारे में आता है ना, जंगों में नहीं जाते थे और फिर आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शगलतना अम्वालुना व अहलुना के सूरह फतह में कि हमको हमारे घरों ने और हमको हमारी औलादों ने और हमारे कारोबार ने, इन सब चीज़ों ने हमको रोके रखा, नहीं तो हम अल्लाह की कसम ज़रूर आपके पास आते। तो झूठी कस्में, झूठे मुअज़रत और झूठे हीले बहाने, लेकिन वहाँ तो मुँह पर ही मुहर लग जाएगी कि अब उनकी ज़बान जो दुनिया में चलती थी, अब वो भी अपनी मर्ज़ी से वहाँ नहीं चल रही होगी, बल्कि जिसको अल्लाह ताला इजाज़त देंगे। तो वहाँ पर भी यही है कि अल्लाह ताला यहाँ पर ये बता रहे हैं
کہ کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ کہ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، ان کو نہ اجازت دی جائے گی کہ کچھ بولو، اور نہ ہی ان کو کوئی چیز کا وہ ہے کہ آپ وہ معذرت بھی کر سکے، کوئی چیز کا ایکسکیوز کر سکے، وہاں پر کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے سارے اس کے، یعنی دنیا میں تو یہ کہتا تھا اگر کوئی اس کو حق کی بات بتاتا تھا، سمجھاتا تھا، تو اس کو چپ کروا دیتا تھا کہ چپ بیٹھو، مجھے نہیں سننا ہے۔ تو وہاں تو کچھ بھی نہیں چلے گا، نہ ہیلے نہ بہانے، یہ ساری چیزیں رد کر دی جائے گی کہ کسی کو بولنے کی اس کو قوت گویائی ہی نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، کہ ابھی وقت ہے اور ابھی چانس ہے کہ فیصلے کا دن آنے سے پہلے پہلے یہ جو منظر کھینچا گیا ہے، اس میں سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، اور پھر اپنی اصلاح کرنے کا وقت ہے۔ جمعناکم والاولین، جمع کیا ہم نے تم کو اور پہلوں کو قیامت کے دن، کہ یہاں بار بار فیصلے کا دن کہا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو سب کو کھڑا کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ جیسے آج ہم موجود ہیں، ہم سے پہلے کے ہمارے آبا و اجداد، ان سے پہلے کے، ان کے پہلے کے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک پہنچ جاؤ وہاں سے۔ تو اس میں یہ سخت ڈانٹ ہے، اگر تم میں سکت ہے کہ میرے قبضے سے چھوٹ جاؤ اور میرے فیصلے سے نکل جاؤ تو چھوٹ کر دکھاؤ، یعنی قطعی بے بس ہو اور تم میں کچھ بھی سکت نہیں ہے، کیوں خاموش ہو؟ چیکنا کیوں آج بھول گئے؟ چالاکی، ہوشیاری، مکاری، دغا بازی، چستی اور تیزی آج تمہاری کہاں گئی؟ کوئی تدبیر ہے کہ میرے حکم سے بچ کر نکل سکو؟ اگر ہے تو عمل میں لاؤ۔ جیسے سورہ رحمان آیت نمبر 33 میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جنوں اور انسانوں، اگر تم کو آسمان و زمین سے باہر نکل جانے کی سکت ہو تو نکل جاؤ، قوت کے بغیر جس سے تم محروم ہو کیسے نکل سکتے؟ تو فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال، بس چلو میرے خلاف۔ یہ وارن کیا جا رہا ہے، میں جو چاہوں تمہارے اعمال کے مطابق فیصلہ کروں گا، اگر تم کچھ بگاڑ سکتے ہو میرا تو بگاڑ کر دکھاؤ۔ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اب یہ سارے وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو قیامت کو نہیں جھٹلاتے تھے، نہ اپنی زبان سے اور نہ اپنے عمل سے۔ ان للمتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین، یعنی بے شک متقی لوگ سائے اور چشموں میں ہوں گے، اور پھل اس میں جو خواہش کریں گے جس کی وہ طلب کریں گے، یعنی بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے بلکہ شوق کی وجہ سے وہاں کھا رہے ہوں گے، اور جو چاہیں گے، جیسے ابھی سورہ انسان میں پڑھ چکے نا کہ پھلوں کے سائے جو ہیں ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور جس حالت میں بھی وہ ہوں گے ان کے سامنے لا کر اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو پرہیزگاروں کا بیان ہے کہ جو دنیا میں فرائض ادا کرتے رہے اور حرام سے بچتے رہے، کہ وہ قیامت کے روز جنت کے سدا بہار باغوں میں رہیں گے، جہاں نہریں جاری ہوں گی، جبکہ نافرمان گناہگار سخت سیاہ اور بدبودار دھوئیں میں گھٹ رہے ہوں گے۔ جنت میں میووں کی ارزانی اور پھلوں کی فراوانی ہوگی، جس قسم کے پھل کی خواہش ہوگی وہی موجود ہوگا، اور احسان کے طور پر محسنین کہا جائے گا کہ یہ تمہارے عملوں کا صلہ ہے، مزے سے کھاؤ پیو، جنت کی بہاریں مبارک ہو۔ ہم اپنے مخلص بندوں کو اسی طرح بہترین عمدہ بدلہ دیتے ہیں۔ تو مخلص بندے کون ہیں؟ کہ محسنین، کہ جو نیکوکار تھے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتے تھے، جو اللہ کی خشیت، جیسے ہے نا سورہ رحمان میں بھی پڑھ چکے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جو خوف کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ اور سورہ نازیات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کذالک، یعنی وہاں پر بھی یہ جزا، یعنی ہم بدلہ ہے اس کا کہ جو وہ دنیا میں اللہ سے ڈر کر رہتے تھے۔ تو اللہ سے ڈر کر رہنے کا مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی ڈراؤنی چیز ہے، یا پھر یہ ہے کہ خوفناک چیز ہے کہ اسے ڈرا جائے، نہیں، یا بہت عذاب دینے والے اس لیے ڈرا جائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کا جو ایک وہ ہے کہ ہمارے خالق اور مالک اور مدبر ہیں، یعنی اتنے بڑے رب کے میں باتوں کو جھٹلاؤں، یا اتنے بڑے رب کی میں نافرمانی کروں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا بھی احسان
اپنے اوپر نہیں رکھتے. جیسے سورہ رحمان میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کے بدلے احسان کے بدلے کوئی احسان کا بدلہ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے بڑا احسان ہے. ایک انسان احسان کر رہا ہے، حالانکہ احسان نہیں کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر کے، لیکن بدلہ جو اللہ تعالیٰ دیں گے اس کے کئی گنا زیادہ اس کو بڑا چڑھا کر. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بدلہ احسان کا احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ تو یہ مخلص بندوں کو ہے کہ ہم بہترین انا کذالک نجزی المحسنین، جو محسنین تھے، جو نیکوکار تھے، جو اللہ کی مان کر چلتے تھے، اللہ کی باتوں پر عمل کرتے تھے، اللہ کے لیے عمل کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ سارے آنر، یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اور آگے کی آیت نمبر 45 میں اور 46 میں کہ آج جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، بربادی ہے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں. اور جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے؟ کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور فائدے اٹھاؤ تھوڑے سے، بے شک تم مجرم ہو. یعنی دنیا میں ہم نے تم کو جو آسائش دی ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑی چیز ہو اور تم کو سب کچھ ملا ہوا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم اگر گناہگار ہوتے یا اللہ کے نافرمان ہوتے تو ہم کو یہی آسائش نہیں ملتی. تو یہ تھوڑے فائدے ہیں دنیا کے. اخروی فائدے جو ہیں محسنین کے لیے ہیں، اور اخروی فائدے جو ہیں ان کے لیے ہیں کہ جو دنیا میں کسوم پرسی کی زندگی گزار کر گئے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ زندگی گزار کر گئے، کم پر بھی راضی ہو کر گئے اور شکر گزاری کے ساتھ گئے، ان کے لیے ہے. اور ان کے لیے کیا ہے؟ خرابی ہے. تو قیامت اور زندگی بعد الموت کے منکروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اچھا تم دنیا میں کچھ اور تھوڑا بہت اور کھا پی لو، کچھ چیزیں اور برت لو، چند دنوں کے بعد موت آ جائے گی، جاؤ گے مجرم ہی بن کر. دنیا کی ساری لذتیں دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، اور آنکھ تمہاری بند ہوتے ہی آخرت کے عذاب شروع ہو جائیں گے. اس دن جھٹلانے والوں کی بہت خرابی ہے. جیسے سورہ لقمان آیت نمبر 24 میں نمتعہم قلیلا، انہیں تھوڑی بہت چیزیں برت لینے دیں گے، پھر سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے. سورہ یونس آیت نمبر 70 میں ان الذین یفترون، جو اللہ پر جھوٹ اور جھوٹا الزام لگاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ان کے لیے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب چکائیں گے. اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے. سورہ قلم میں پڑھ چکے کہ جب ان سے سجدہ کرنے کو کہا جاتا تو سجدہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں سجدہ نہیں کیا کرتے تھے. آج قیامت کے دن اسی وجہ سے سزا کے جھکتے نہیں تھے. دنیا میں کانوں سے سنتے تھے، جیسے ہوتا ہے نا کہ گھروں میں مائیں ہوتی ہے یا کوئی دوست ہوتا ہے یا چلو نماز پڑھنے، تو وہ سنی انسنی کر دیتا ہے. یا کان میں مؤذن بلا رہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن وہ اس طرف نہیں جاتا ہے. تو سورہ مدثر میں پڑھ چکے کہ یہ 4 جرم جو قبول کریں گے جہنم میں جانے والے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو وہ کیا کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج جہنم میں ڈالے گئے. اور سورہ قیامہ میں پڑھ چکے فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے اس دن کو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. تو نماز ایک ایسی وہ عبادت ہے کہ جب ان نادانوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رب کے سامنے جھک جاؤ اور نمازیوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو، تو مجال ہے کہ جھک جائیں اور جماعت سے نماز پڑھ لیں. یہ نمازیوں کو اور نماز کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور غرور سے انکار کر دیتے ہو. تو اس میں ان کے لیے بھی سخت وعید ہے کہ جن کے آس پاس مسجد تھی، جن کو مؤذن کی آواز سنائی دیتی تھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو بہت مہربانی کرتے تھے تو گھر میں الٹی سیدھی کیسی بھی پڑھ لیتے تھے، جبکہ بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نماز نہیں ہوتی. نماز بعد جماعت کا یہاں پہ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب کہا جاتا تھا کہ آؤ جماعت با جماعت نماز پڑھنے والے کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے کے ساتھ والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو یہ انکار کرتے تھے. جیسے مریم علیہ السلام کے لیے بھی آئے نا کہ وہ تھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا دوسرا معنی کیا ہے کہ جھک جانا.
اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ تعالیٰ کا حکم جہاں آ جائے اس کو سر تسلیم خم کر لینا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا ایمان کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، جھک جاؤ، اپنے سر کو جھکا لیا، رب میں حاضر ہوں۔ تو ہم کون سے کام پر اس طرح کہتے ہیں کہ یا رب میں حاضر ہوں، یہ میرا مال حاضر ہے، یہ میں حاضر ہوں، یہ میرا ٹائم حاضر ہے، یہ میری جان حاضر ہے، یہ جو نعمتیں آپ نے دی ہے اس کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ کب ہم کہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہتے۔ یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہی کرتے رہتے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، کہ سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کلام کے بعد، اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر یہ قرآن کو نہیں مانتے، اس کتاب کو نہیں سمجھتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس پر عمل نہیں کرتے، یہ ان کے لیے ہدایت کا سبب نہیں بنا، تو اس کے بعد یہ ہدایت اب کہاں سے پائیں گے؟ جب یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے پھر کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ جیسے سورہ جاشیہ آیت نمبر 6 میں آ چکا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، پھر یہ لوگ اللہ کے اس کے آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اور سورہ نجم میں بھی پڑھ چکے نا، افبہذا الحدیث تعجبون، کیا یہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں، اس کلام پر تعجب کرتے ہیں؟ لیکن قیامت کے دن تو یہ ہنسیں گے کم اور روئیں گے تھوڑا۔ مرسلات کے ختم پر ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی مرسلات پڑھے اور فبی حدیث بعدہ یؤمنون پر پہنچے تو آمنت باللہ وبما انزل، یعنی یہ جواب دے۔ قرآن کے غور و تدبر کا یہ طریقہ بھی ہے، جیسے کہ سورہ قیامہ میں ہم لوگوں نے پڑھا نا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، تو سورہ مرسلات کے آخر میں جب یہ آیت پڑھے فبی حدیث بعدہ یؤمنون، تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ آمنت باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کس بات کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ تو ہم اقرار کیا کر رہے ہیں کہ میں اللہ پر اور قرآن پر ایمان لایا یا لائی۔ اس صورت میں حق تعالیٰ شانو نے ہواؤں اور فرشتوں کی قسم کھا کر لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ قیامت کا آنا، سور کا پھونکا جانا، مردوں کو زندہ ہو کر اٹھنا، تمام اگلے پچھلے لوگوں کا ایک وسیع میدان میں جمع ہونا اور ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے عملوں کی جزا و سزا کا ملنا برحق ہے، اور یہ تمام واقعات ظہور میں آنے والے ہیں۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچ کر بتایا کہ وہ ایسا پرہول اور ہیبت ناک دن ہوگا کہ نظام عالم درہم برہم ہو جائیں گے، نہ ستاروں میں نور رہے گا، نہ شمس و قمر برقرار رہیں گے، تمام ستارے ختم ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پر پہاڑوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ انبیاء جمع کیے جائیں گے، ان سے ادائے رسالت پر گواہ طلب کیے جائیں گے اور لوگوں میں حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ فصل والا دن ہوگا۔ لوگوں کو دنیا میں تو مہلت دی گئی تھی، لیکن آج کسی کو بھی مہلت نہیں ملے گی۔ آج نیا آسمان ہوگا اور نئی زمین ہوگی، اور اللہ نے رسولوں کی زبانی جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کیا جائے گا۔ قیامت کا دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی کا باعث ہوگا اور انہیں چاروں طرف سے اللہ کا عذاب گھیرے ہوئے ہوگا اور نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ دنیا میں جن جن لوگوں نے رسولوں کو نہیں مانا ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے طرح طرح کے عذابوں سے انہیں غارت کر دیا، اور آخرت میں ان کے لیے تصور سے ماورا عذاب تیار ہے جن میں یہ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ مجرموں کا یہی خطرناک انجام ہوتا ہے اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیے جاتے ہیں۔ تو غور کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک بوند پانی سے بنا دیا تو وہ بھلا اسے دوبارہ مٹی سے بنانے پر کیوں قادر نہیں ہوگا؟ پھر اللہ کی قدرت کے آگے تو کوئی بھی بات دشوار نہیں ہے۔ تعجب ہے لوگ کیوں قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کیوں زندگی بعد الموت کے قائل نہیں ہوتے۔ اللہ نے زمین کو انسان ہی کے لیے بنایا ہے۔ زندگی میں انسان اس کی پشت پر چلتا پھرتا ہے اور مر کر اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ جس نے پہلی بار ماں کے پیٹ سے پیدا کر دیا وہ دوسری بار زمین کے پیٹ سے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس کی قدرت تو بہت وسیع و ہماگیر ہے۔ اسی نے اپنی قدرت سے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے اور آسمان سے میٹھا پانی برسایا، پھر بھی ناقدرے اللہ کی قدرت کی عظمت کو نہیں پہچانتے اور قدرت کی رنگ برنگی کی کاریگری دیکھ کر بھی نہیں پسیجتے۔ کفر و تکذیب پر اڑے رہتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے ہولناک انجاموں کی خبر نہیں ہے کہ جہنم ان کی طاق میں ہے؟ قیامت کے دن لب تک نہیں ہلا سکیں گے، انہیں عذر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی اور کسی صورت سے بھی اللہ کے عذاب سے رہائی نہیں پا سکیں گے اور کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ ان کے برعکس
जन्नती जन्नतों में मौज उड़ा रहे होंगे और अल्लाह की रहमत में घिरे हुए होंगे। फिर मुजरिमों से खिताब है कि दुनिया में चंद रोजा अल्लाह की नेमतों से फायदा उठा लो। तुम्हें जाना अल्लाह ही के पास है और कुफ्र शिर्क का मजा चखना है, क्योंकि तुमको अपनी सरकशी से अल्लाह के आगे झुकना पसंद नहीं था और नमाज बाजमात से भागा करते थे। आखिर सूरत में फरमाया कि जब तुम अल्लाह के इस मुकद्दस कलाम पर ईमान नहीं लाते तो फिर किस कलाम पर ईमान लाओगे? जब तुम अल्लाह के पैगंबरों को झुटलाते हो तो तुम्हारे पास आसमान से फरिश्ते तो आने से रहे, उसी तकजीब पर तुम्हारा खात्मा हो जाएगा और जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। गरज हक ताला शानू ने इस सूरत में कयामत का नक्शा खींचकर लोगों को आगाह कर दिया है। अब भी अगर लोग ना माने तो वो जाने हक ताला हम तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों का जंग अपनी रहमत से धोकर उन्हें मुजल्ला और उज्जवल बनाए, यानी उसको रोशन बनाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को ये तौफीक दे कि हम जन्नत में जाने वाले में से बने, क्योंकि जन्नत में जाने वाले 3 किस्म के लोग हैं। नंबर 1 वमिनहुम साबिकुल बिल खैरात, साबिकुम बिल खैरात। और दूसरी किस्म है वमिनहुम मुक्तसिद, तीसरी किस्म है वमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सी। एक है साबिकून अल अव्वलून उलाइकल मुकर्रबून, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकर्रब बंदे। दूसरे किस्म है कि वमिनहुम मुक्तसिद, यानी अबरार, आम नेकी करने वाले लोग, दरमियाने, जिसको असहाबुल यमीन भी कहा गया सूरह क़यामा में। तीसरे हैं वमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सी, यानी अपनी जानों पर जुल्म करने वाले। ये तीसरी किस्म या तो बहुत देर से जन्नत में जाएंगे, पुलसिरात पर से ही घिसट घिसट कर पार करेंगे, क्योंकि दुनिया में सुस्ती करते थे नेक अमल करने में, और या तो जहन्नम में गिर पड़ेंगे और वहां से शफात के जरिए निकाले जाएंगे। बिलाखिर ये भी किसी तरह जन्नत में पहुंच जाएंगे, लेकिन कितना अरसा लगेगा, कब तक जलेंगे, कब तक वहां सजा भुगतेंगे, वल्लाहु अलम। इसी तरह जहन्नम में जाने वालों की भी 3 किस्में हैं। नंबर 1 याजूज माजूज, नंबर 2 शयातीन इंसो जिन में से, और नंबर 3 इंसानों में से मुशरिक, मुनाफिक और काफिर। तो अल्लाहुम्मा जालना मिन अस्हाबिल जन्ना, अल्लाहुम्मा ला तजलना मिन अस्हाबिन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नता व मा क़रब इलैहा क़ौलुन व अमल व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मा क़रब इलैहा क़ौलुन व अमल व असअलुका अन तजअला कुल्ला क़दाइन क़दैतहु ली खैरा। आज ज़िलहज्जा का जो इस्तक़बाल करना है चाँद के ज़रिए, और दुआ पढ़कर कोशिश करना है चाँद देखने की, और चाँद देख के दुआ पढ़े कि अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यम्नि वल ईमान व सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। जिन लोगों ने कुर्बानी का इरादा किया है मगरिब से पहले पहले, अभी भी टाइम है, अगर अपने नाखून या बाल नहीं तराशे हैं या जो भी है तो वो कर ले, सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जिन लोगों ने कुर्बानी का नियत तो की है लेकिन इस्तात नहीं है कि कर सके, तो इन्नमल अमालु बिन्निया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद है कि उनकी नियत के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अजर देंगे। तो वो भी ये अमल कर सकते हैं कि मगरिब से पहले पहले नाखून और बाल जो भी है काटने हैं वो करके, और फिर 10 दिन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दें। और इसी तरह अल्लाह ताला इस लम्हे की एक एक मिनट से हम लोगों को फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। उसके लिए तकबीरात अपने याद दिलाने के लिए भी, घर वालों के लिए भी, जो बगैर किसी रुकावट के चालू रहते हैं तकबीरात, वो पढ़ते रहें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इसी तरह अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, हर फर्ज नमाज के बाद भी, चाँद देखने के बाद से शुरू करें, और चलते फिरते बहुत ज़्यादा कसरत से। और उसके अलावा जो भी खैर का काम है, अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे कि जिस तरह हम लोग अल्लाह ताला के फज़्ल व करम और अल्लाह की मेहरबानी से रमज़ान में एक्टिव हो गए थे, अल्लाह ताला हम लोगों को दोबारा से रिचार्ज कर दे कि फिर से हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के काम ढूँढ-ढूँढ कर करने वाले बने और इस दिन को बहुत बेहतरीन दिन की तरह गुज़ारें इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। अल्लाह के फजल करम से हमने 29 पारा कोशिश की, अल्लाह कबूल करे हमारी इस कोशिश को। आमीन या रहमान रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।